اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بتول۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ ان پروگرامز کے اندر ہمارے مختلف موضوعات رہیں گے اور ان موضوعات کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش جاری و ساری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر ہونے والی اس اہم عبادت جسے میں اور آپ روزہ کہتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ مجھ پر اور آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اس عبادت کو بہتر انداز سے سمجھیں اور اس عبادت سے حاصل ہونے والی جو دوسری اہم فائدہ مند چیزیں جو مجھے اور آپ کو روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی حاصل ہو رہی ہیں، ان کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ آج کے پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا روزہ اور تقویٰ۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا ہے، یعنی ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روزہ اور تقویٰ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم آج کے اس موضوع کو ڈیوائیڈ کریں تو 3 حصوں میں ہمارا موضوع ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ پہلا حصہ روزے کے حوالے سے، دوسرا تقوی کے حوالے سے اور تیسرا قرب الہی کے حوالے سے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، ان کی جانب چلیں گے اور پروگرام میں شامل کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صبا دانش صاحبہ۔ تو چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ خیر، جیسا کہ آج کا موضوع آسان موضوع بھی ہے اور وہیں پر اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو بہت سارے ایسے معنی ہیں جو مجھے اور آپ کو یا ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ آغاز ہم کریں گے روزہ سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ روزے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اولاً خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار اور موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان اس کی برکات کو پھر سے حاصل کر سکیں۔ خدا کی جانب سے توفیق ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ خدا سے دعا ہے اولاً کہ خداوند متعال اس ہمارے ماہ مبارک رمضان کو گزشتہ تمام گزرے ہوئے ماہ مبارک رمضان سے اور بہتر طور پر گزارنے کی توفیق دے، اور تعلیمات اہل بیت اس کی عین روشنی میں جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں، جس طرح خدا چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ والا ماہ مبارک رمضان ہم اسی طریقے سے گزار سکیں، اسی طریقے سے درک کر سکیں۔ اب اولاً ماہ مبارک رمضان، روزہ روزہ اپنے آپ میں اگر ہم اس کے معنی کی طرف جائیں تو ایک معنی اس کا لغوی معنی ہے اور ایک معنی اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو روزہ، یہ ہم اردو میں روزہ، عربی زبان میں سے صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی امساک، امساک یعنی رک جانا۔ فی الحال ہم اس معنی کی جانب رہیں، اس کو تھوڑا سا ہم اور مفہوماً آگے جا کے بیان کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس سے مراد یہ ہے کہ طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اپنے شکم کو اور اپنے دہن کو کسی بھی کھانے والی چیز سے روک کے رکھنا ہے، اور خود کو ان تمام چیزوں سے روک کر رکھنا ہے جو روزے کے لیے ممانعت رکھتی ہیں۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ ثانیاً روزے کی فضیلت کے عنوان سے ہم بیان کریں تو روزے کی فضیلت، اور اس سے پہلے میں آپ کا دوسری سوال کہ روزے کا مفہوم عرض کروں، چونکہ وہ تھوڑا سا مختصر ہے اور فضیلت کے باب میں ہم تھوڑا سا اس کو اور مزید کھولیں گے۔ اولاً مفہوماً عرض کریں تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا 2 چیزیں روایت بیان کرتی ہیں، انہوں نے 2 چیزیں اس طریقے سے بیان کی۔ اولاً روزے دار روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، روزے محشر جو ایک بھوک اور پیاس ہمیں اور آپ کو درپیش آنے والی ہے، اس کو درک کر سکیں، اس کا احساس کر سکیں کہ ایک روز روزے محشر ہم نے اور آپ نے عالم محشر میں ہونا ہے، اور ہم پر پیاس کا بھی غلبہ ہونا ہے اور بھوک کا بھی غلبہ ہونا ہے۔ ثانیاً جو چیز بیان کی گئی وہ ہے کہ روزے کے ذریعے، اس بھوک اور پیاس کے ذریعے آپ فقراء کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ اچھا، اس کے اندر اگر ہم اسی روایت کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہمارے سامنے چیز روزے میں کیا درپیش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء سامنے، آنکھوں کے سامنے فراہم ہوتی ہیں، ہونے کے باوجود ہم خود کو روک لیتے ہیں۔ بہرحال وہ ہم پہ ایک شرعی قید ہے۔
اسی طرح بہت ساری چیزیں معاشرے میں موجود فقراء کے سامنے ہوتی ہیں، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، شرعی قید نہ بھی ہو تو وہ کس طرح خود کو روکتے ہیں، ہم اس تکلیف کو، اس احساس کو درک کر سکیں. یا ہمارے گھروں میں اگر میڈز ہیں اور کھانے کی چیزیں ہیں، یا وہ اپنے گھر سے بھوکے آئے ہیں، تو وہ کیا احساس کرتے ہیں اس کھانے کی چیز کو دیکھ کے، اس پینے کی چیز کو دیکھ کے، جس کی انہیں شدید اس وقت ضرورت ہے، اور وہ خود کو روک رہے ہیں. بس اگر اسے اختتاماً بات کی جائے کہ امام فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مسکین کی، جو معاشرے میں مسکین موجود ہیں، جو فقراء موجود ہیں، جو غربا موجود ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا جائے. اچھا، ونس اگر ہم ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کر لیں گے، اس کے بعد اس کے غم کا مداوع کریں گے. بالکل. جب تک ہمیں احساس نہیں ہے، تو چونکہ احساس نہیں کہ کیا محسوس کر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا مداوع بھی نہیں کرتے. ایک بار ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھوک لگنا کیسا ہے، پیاس لگنا کیسا ہے، اس کے بعد چیزوں کا میسر نہ آنا کیسا ہے، احساس ہو گیا، تو ہم اس کے بعد ان کے غم کا، ان کے دکھ کا، ان کی کمیوں کسریوں کا مداوع کریں گے. اس کے بعد ہماری تیسری چیز روزے کے عنوان سے روزے کی فضیلت. یہ ایک بہت مفصل باب ہے. اس پہ اگر ہم بات کریں، چونکہ ہمیں یہاں روزے کی فضیلت سے آگے روزے کے تقوی کی جانب جانا ہے، اور اس کے بعد قرب الہی کی جانب جانا ہے. وگرنہ اس باب میں اتنی ساری چیزیں ہیں. خود اس میں خطبہ، اگر آپ دیکھیں حبیب خدا کی زندگی سے، آخری شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ایک خطبہ ملتا ہے جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. اس میں کلاً آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان اور روزے کی فضیلت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. اس چیز کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ روزوں کے حوالے سے جو روایت ملی ہے، جو معصومین کے اقوال ملے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان خود اس کی برکات ملی ہے، اس کے حوالے سے ملے. جیسے اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بات کریں، تو یہ نام رمضان، اسے ایک چیز کی سختی سے ممانعت ہے جسے ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کہہ سکیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہمیشہ اس طرح کے ماہ مبارک رمضان آ گیا، ماہ مبارک رمضان میں ہم ہیں، ماہ مبارک رمضان کے روزے چل رہے ہیں. صرف رمضان کی اجازت نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان خدائی ناموں میں سے ایک نام ہے. اب اگر ہم اس کی فضیلت کی جانب آئیں، تو یہ مہینہ کتنا بافضیلت ہے کہ خدا نے اس مہینے کو نام بھی اپنے نام ہی بیان کیا. ثانیہ اگر ہم دیکھیں، نام کی جانب بھی دیکھیں، تو آپ کل قرآن میں 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام بیان کیا گیا. البتہ ہمیں حرمت والے مہینے بیان کیے گئے. حرمت والے مہینے کون سے، وہ ہمیں احادیث کی روح سے ملتا ہے. قرآن میں کئی ان حرمت والے مہینوں کا نام موجود نہیں ہے. واحد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی، یہاں سے رمضان کا مہینہ، یہ واحد مہینہ جس کا نام لیا گیا ہے. یہ اس کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک کتنا محترم مہینہ ہے کہ خدا نے خود اپنا نام دے دیا. ثانیاً مولا کائنات، ایک حدیث، ایک روایت کی روح سے مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو دیگر تمام مہینوں میں، 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو وہی اہمیت، وہی فضیلت حاصل ہے جو ہم ائمہ اہل بیت اطہار کل عوام پر اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. اچھا، یہ واقعتاً درک کرنا، یہ محسوس کرنا، یا اس کا نتیجہ نکالنا ہے کہ آیا اہل بیت اطہار کو کل عوام پر، کل ناس پر کتنی فضیلت حاصل ہے، اس کا نتیجہ آج تک نکل نہیں سکا. یہ جانتے ہیں کہ بہت فضیلت حاصل ہے، کتنی فضیلت حاصل ہے، یہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے. اور خدا کرے کہ خدا یہ چیز ہمیں درک کرنے کی توفیق دے. بس یہاں فی الحال اگر ہم رمضان کے عنوان سے بات کر رہے ہیں، تو رمضان کو بھی دیگر 12 مہینوں میں رمضان کو وہی حیثیت حاصل ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، جو ہم اہل بیت اطہار کو تمام الناس پر اہمیت حاصل ہے. بالکل غورا، جیسا کہ آپ بتا بھی رہی ہیں، اور مجھے بھی اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، جب ہم ماہ رمضان کو پا لیتے ہیں، یعنی پروردگار عالم یہ توفیق ہمیں دے دیتا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سعادت ہے. یعنی بلیسنگ کے طور پہ ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جو پورا مہینہ رحمتوں والا ہے. یعنی باقی مہینوں میں پھر بھی ہم شک اور شبہ رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو، شاید جو برا لمحہ ہو، کوئی ہمارا عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے سزا دی جائے، یا ہمارا سونا یا چلنا یا پھرنا. لیکن ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ پروردگار عالم نے کہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے دن اور رات، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اگر ہم اسی کا ادراک کر لیں، جیسا آپ نے کہا بھی، ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کی جانب خود کو متوجہ کرائیں گے کہ ہم انکانشیسلی رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. ہم واقعتاً اپنی نارمل لائف میں اگر ہم گفتگو کریں تو ہماری زبان سے یہ جملے بہت عام ہیں، یا بچوں کو سکھانے کے لیے بھی ہم نارملی ایسے کہہ دیتے ہیں.
لیکن ان تمام تر چیزوں کا جو سب سے باریک ترین چیز ہے جو میں نے بھی محسوس کی کہ واقعتاً ہم انکانشیسلی کہہ دیتے ہیں. مزید یہاں سے اگلی منزل کی جانب ہم بڑھنا چاہوں گی اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے روزے رکھے اور ان روزوں کی پریکٹس سے ہمارے اندر خود بخود تقوی الہی پیدا ہوا. یعنی ہم خود کو چیزوں سے روک رہے ہیں. آپ نے بھی کہا سامنے چیزیں موجود ہیں لیکن ہم وہ نہیں کھاتے، بے شک حلال ہیں بے شک لیکن اللہ. پرہیزگاری کر رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تقوی الہی سے کیا مراد ہے؟ اگر ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک کلیئر پکچر ہم تقوی الہی کی رکھنا چاہیں تو آپ کے نزدیک تقوی الہی کو آپ کیسے بیان کریں گی؟ خواہر اس کے بارے میں بتائیے. اولاً تو یہ کہ تقوی الہی کے بارے میں اولاً اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے یا تو تقوی کا معنی بیان کروں. تقوی کا سیدھا سا معنی پرہیزگاری. جی اگر ہم تقوی کو جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے، اگر ہم تقوی کا فارمولہ دیکھیں اسے کھولنا شروع کریں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کو اور زیادہ آسان کروں کہ ہم اپنے سادہ سی عام زندگی کی زبان میں سے بیان کریں. خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کیا نہیں چاہتا، یہ ہے بہت ٹوٹل ضروری تقوی. ہے سمجھنا. جی اب اس کے ساتھ تقوی کتنا ضروری ہے. تقوی ہمارے پاس قرآن میں ایک آیت ملتی ہے کہ خداوند متعال صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. بے شک. اب اگر خدا صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، اعمال ہم نہ صرف یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں، ہم رمضان کے علاوہ بھی ہم بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں. ہم عام رجب میں، شعبان میں، ذی القعدہ، ذی الحج، ماہ محرم، ماہ صفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ کہ رات کو جاگ کر نمازیں پڑھنے کے عادی ہیں، صبح نماز فجر پڑھنے کے عادی ہیں، اور بہت ساری مستحب نمازیں ہیں. اور جتنے عمل آپ امر بالمعروف کی فہرست میں لے آئیں، صدقات دینا، صلہ رحمی کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، جتنے عمل ہم شمار کرتے جائیں نیک عمل، سارے عمل کر لیے، درمیان میں سے ایک چیز نکال دیں، تقوی الہی، پرہیزگاری. پرہیزگاری نہیں ہے تقوی الہی نہیں، مطلب ہم سب تو وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو کس چیز کی کمی رہ گئی؟ کیا خدا نہیں چاہتا؟ پرہیزگاری کی کمی رہ گئی. تو ایسا عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. عمل کی قبولیت کی شرط عمل چاہے جائے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. خود ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ عمل اپنی تعداد میں کم ہے. 2 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز کے کمپیریٹیولی ہم دیکھیں صرف ہمارے پاس 2 رکعت نماز ہے، لیکن وہ 100 رکعت نماز متقی انسان نہیں ہے، پرہیزگاری کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کی رعایت نہیں کی گئی، تو اس سے بہت بہتر شمار کی جائے گی یہ 2 رکعت نماز. اور اس نماز کے لیے سند ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. بالکل. اب عرض کریں کہ روزہ ہمیں تقوی تک کیسے پہنچاتا ہے. روزہ کے بیسیکلی اگر ہم سورۃ البقرہ کی ہے آیت نمبر 183 دیکھیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، یہاں اولاً خدا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یا بریکٹ میں ایک چیز ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس سے تم سے گزشتگان پر فرض کیے گئے تھے. یہاں اگر گزشتگان کی فہرست میں ہم دیکھیں جو روایت ہمیں ملتی ہے، گزشتہ اقوام پر واجب نہیں تھے، وہ روزے رکھ سکتے تھے، مگر اسپیشلی ماہ مبارک رمضان میں نبیوں پہ فرض ہوا کرتے تھے. جو فرض روزے تھے وہ ماہ مبارک رمضان میں اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ گزشتہ انبیاء پہ فرض کیے گئے تھے. یہ جس عمل کے لیے گزشتگان میں سے انبیاء کو چنا گیا ہے، امت محمد مصطفیٰ میں سے ہمیں اور آپ کو چنا گیا ہے، اور بالکل اسی انداز سے کہ واجب کیے گئے تھے. جس طرح تم سے پہلوں پر، یعنی جو پہلوں میں جو شمار کیے جا رہے ہیں وہ نبی شمار کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا انتخاب ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، یہاں اس آیت میں جس چیز پہ ہمیں ہمیشہ رک جانا چاہیے وہ یہ لفظ ہے لعلکم. امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم. اچھا، یہاں بھی یہ چیز ہے کہ 100% نہیں ہے. اس کا سبب شاید ہمارا وہ انداز روزہ رکھنا، روزے رکھنے کا جو انداز ہے، اس باعث خدا نے یہ لعلکم والی شرط رکھ دی ہے. مگر بہت قوی امکانات ہیں، بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ تم روزے کے ذریعے ایزیلی تقوی تک پہنچ جاؤ گے. تم متقی ہو سکتے ہو، تم پرہیزگاری، مطلب بہت زیادہ قوی امکانات ہیں، لیکن 100% نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ہمارا روزہ کس انداز کا ہے. روزہ کس انداز کا ہے؟ روزہ سرسرن نہ گزارتے. روایات بیان کرتی ہیں
خود اگر ہم دیکھیں کہ رسالۃ الحقوق میں اس میں جو 11واں حق ہے وہ حق صوم ہے، اس پہ بھی دیکھیں، اور ہمیں دیگر بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے کہ روزہ حجاب ہے. جیسے کہ روزے کے اگر ہم مفہوماً اس کے معنی بھی دیکھیں، لغوی معنی بھی دیکھیں تو وہ رک جانے کے ہیں. رک جانا ہے کس چیز سے رک جانا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے بیسیکلی. اچھا یہ ہے کہ روزے کی جو ظاہری شکل ہے وہ ہمیں کھانے پینے سے ہی رک جانا ہے، نارملی اگر روزہ آپ کسی کو بیان کریں گے تو آسان لفظوں میں یہی ہے کہ نہ کھانا نہ نہ پینا. لیکن اچھا اس میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے. مولا وہاں فرماتے ہیں کہ روزہ صرف شکم کو کھانے پینے کی چیزوں سے روک لینا یا اپنے دہن کو روک لینا نہیں ہے. روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ کان کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، ایون تو کہ روزہ کھال کا بھی روزہ ہے. اچھا روزہ اس کو اور کھولے تو روزہ سوچ کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے. اچھا یہ کہ ہم روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد بدگوئی کرنا شروع کر دیں. خود حبیب خدا کی زندگی سے ایک بہت ہی معروف واقعہ ملتا ہے کہ خاتون ہے اپنی پڑوسن کو جنہیں اپنی غلام کنیز کوئی ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ بدگوئی کر رہی تھی، یعنی گالیاں دینے تک پر آ گئی تھی. تو حبیب خدا نے اپنے کسی غلام کو بلایا اور کہا کہ کھانے کی چیزیں لاؤ اور ان کے سامنے رکھو. جب کھانے کی چیزیں سامنے رکھی گئیں کہا کھانا آپ کھا لیجیے. کہا حبیب خدا میں روزے سے ہوں. تو کہا تم روزے سے ہو تو یہ کیسا روزہ ہے؟ میں نے تو خود تمہیں ابھی اپنی کنیز کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے، بد کلامی کرتے ہوئے سنا ہے، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ صرف محض دہن کا روزہ نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا روزہ ہے. اب آنکھوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ان سینس کہ میں ان آنکھوں سے وہ نہ دیکھوں. اب اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تقویٰ کیا کرنا چاہیے خدا کے لیے. اچھا اس کو ایک اور عالمی بزرگوار نے بہت خوبصورت تقوی کا اگر معنی بیان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا خدا کا خیال رکھنا. اب اگر ہم اس کو تقوی سے جوڑیں یا روزے سے جوڑیں، حالت روزہ میں ہے، صبح طلوع آفتاب سے میں روزے کی نیت کے ساتھ ہوں، اور اب اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا روزہ ہے. میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، سارے مناظر آنکھوں کے آگے موجود ہے، وہ نہیں دیکھیں گی جو خدا نہیں چاہتا. ہم نے خدا کا خیال رکھا. میرے کان گو کہ شاید میرا نفس مجھے مجبور کر رہا ہو، میری عادتیں مجھے مجبور کر رہی ہوں، لیکن چونکہ کہ روزے کی حالت سے ہوں تو میرے کان وہ نہیں سنیں گے جو خدا سننا نہیں چاہتا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خدا کا خیال رکھا. میری زبان اختیار میں، میری زبانیں کہتی رہتی ہے، کہنا شروع کر دے، لیکن ابھی میں چونکہ میں اس وقت فی الحال روزے کی حالت سے تو میری زبان ایسا کوئی جملہ نہیں نکالے گی جو خدا نہیں چاہتا. یہ پے در پہ ہم کس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کھانا پینا تو ایک بہت الگ سی چیز ہے. اچھا کھانے پینے کے حوالے سے ہم بیان کریں تو یہاں ہمیں روزے سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کھانا اور پینا، بھوک کا لگنا اور پیاس کا لگنا، یہ ہماری بنیادی اور فطری ضرورت ہے. یہ ہماری بنیادی اور فطری ضرورت ہے. اب روزہ ہمیں اور آپ کو کیا سبق دے کے جاتا ہے کہ اگر از نگاہ خدا کی نگاہ میں رہنے کے لیے یا خدا کی قربت حاصل کرنے کے سبب میں خود کو حلال سے روک سکتی ہوں، اپنی بنیادی ضرورتوں کو کنٹرول کر سکتی ہوں، تو حرام کوئی معنی نہیں رکھتا. تب کیا نہیں دیکھنا خدا نہیں چاہتا، اس کے لیے خود کو روکنا بہت آسان ہے. مشکل تو یہ ہے کہ جو میری بنیادی ضرورت ہے میں نے اسے کنٹرول کر لیا. میری بنیادی ضرورت ہے پیاس کا لگنا، میں نے اسے کنٹرول کر لیا. گناہوں سے روکنا گناہ فطری ضرورت نہیں ہے، گناہ فطری تقاضا نہیں ہے، بھوک لگنا فطری تقاضا ہے. اب اس طریقے سے اگر ہم نے یہ والا روزہ رکھا کہ خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کیا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ ساتھ روزے میں خدا ہم سے چاہتا، یہ تو یہ بات ہے کہ خدا ہم سے نہیں چاہتا، پھر ان آنکھوں سے خدا ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے، پھر اس زبان سے خدا ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. ابھی تک تو بات یہ تھی کہ خدا کیا نہیں چاہتا، پھر ان کانوں سے خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، پھر اس مجسم جسم سے خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، ان ہاتھوں سے ہم سے کچھ چاہتا ہے، اس سوچ سے کچھ چاہتا ہے، قلب سے خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے. وہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس بات کی رعایت کی جائے. اگر ہم مسلسل اس بات کی رعایت کر لیتے ہیں تو وہ جو لعلکم والی شرط ہے نا، وہ شاید ہم اس میں پورے اتر جائیں گے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. تقوی بیسیکلی روزہ پے در پہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا نہیں چاہتا، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا نہیں چاہتا. اسے ہم دوبارہ اگر کسی چیز میں بند کریں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو بھی ہم اگر کسی ایک چیز میں بند کریں تو وہ تقوی بن جاتا ہے. جزاک اللہ. اسی کو مزید میں پوچھنا چاہوں گی خوار آپ سے کہ آپ نے اس کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا. مزید یہ بتائیے گا کہ انسان جب عمل کر رہا ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، اس کے ہر عمل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی جو فکر ہے، اس کی جو سوچ ہے، یہاں تک کہ اس کے جو اعضاء ہیں، ہر انداز سے اس کے تقوی جھلکنا چاہیے.
یہ بتائیے گا کہ اگر کسی انسان کے عمل کے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں، مطلب وہ تقوی کی اس لسٹ سے ہی باہر ہے اور نہ فکروں پہ پہرا ہے اس کے، نہ اس کے اعضائے جسمانی پہ پہرا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ پھر وہ عمل کیسا ہے جو اس سے خارج ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے وہ عمل آگاہی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں معاشرے میں بہت سارے لوگ بنا ضرورت کھاتے ہیں، جسم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماری۔ بالکل۔ اچھا، پھر غیر ضروری پیتے ہیں، لائک مشروبات ہیں، یا پھر ہم دیکھیں کولڈ ڈرنکس ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے جسم کی بنیادی ضروریات نہیں ہیں، لیکن ہمیں آگاہی نہیں ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ بیماری۔ یہی حال اگر ہم روزے میں دیکھیں تو وہ جسمانی بیماری ہے۔ اگر ہم تقوی کو اپنے زندگی، نہ صرف یہ کہ ماہ مبارک رمضان روزے میں ہم اپنی زندگی سے اگر تقوی الہی نکال دیں، کسی بھی عمل سے نکال دیں اور ہم کرتے جا رہے ہیں، تو یعنی کہ نہ آشنائی میں نہ آگاہی میں، ہمیں کسی چیز کی آگاہی نہیں ہے۔ اولاً تو آپ دیکھیں اگر کسی شخص کو کسی چیز کی آگاہی نہیں، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے تو وہ عمل کرے گا ہی نہیں۔ بالکل۔ جو نہ آشنا شخص ہوتا ہے، نہ آگاہ شخص ہوتا ہے، وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ جب کرتا نہیں ہے تو وہ اگر کر بھی لے دکھانے کے لیے، اس میں اگر ہم دوسرا جو پہلو نکال سکتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں ریاکاری کا، تو وہ ریاکاری شرک کے مترادف ہے۔ پھر وہ شرک والا، وہ اس سے بھی زیادہ، وہ نہ کرنے سے بھی زیادہ بدتر عمل ہے جس میں شرک آ جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ روح کی بیماری ہے۔ اچھا، روح کی بیماری ہے تو ماہ مبارک رمضان اگر ہم اس کو اپنے ٹاپک سے ہی ریلیونٹ کریں تو رمضان یہ جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں نا، ان کی تربیت کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنی روح کی بیماریوں سے باہر آ جائیں۔ بارہا اگر بھوک بھی لگ رہی ہے روزے میں، جو بیسک بنیادی ظاہری چہرہ ہے روزے کا، بھوک کا لگنا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے احساس ہو کہ میں کیوں نہیں کھا رہی، میں خدا کے لیے نہیں کھا رہی، میں خدا کے لیے نہیں کھا رہی، یعنی میں پل پل جتنی دیر مجھے صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، جب تک میں روزے کی حالت میں اور میں نے دہن کا اور شکم کا روزہ رکھا ہوا ہے اور مجھ پر بھوک طاری ہے، اتنی بار میں اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو اس بات کے لیے آگاہ کرنی کہ مجھے خدا کے لیے کرنا ہے، میں خدا کے لیے کر رہی ہوں۔ اچھا، اسی لیے روزے کو کہا جاتا ہے روزہ جہاد بن نفس ہے۔ یہ جو ہم نہیں کر رہے، ہم تقوی کی رعایت نہیں کر رہے، تو یعنی ہم خود سے جہاد کرنا نہیں جانتے۔ روزہ ہمیں جہاد بن نفس سکھا رہا ہے، خود سے جہاد کرنا سکھا رہا ہے۔ اب جب ہم روزے میں مسلسل، اچھا پھر روزے کے حوالے سے ایک چیز اور عرض کروں، یہ مسلسل 30 دن کی پریکٹس ہے۔ اچھا، روایت میں ایک چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ 40 دن کے لیے کسی بھی عمل کا کرنا۔ روزوں کے لیے جو چیز بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، جو بہت زیادہ پسند کی گئی ہے، وہ شعبان کے آخری 10 دن کے روزے، اور اس کو آپ اس کا اتصال کر دیں ماہ مبارک رمضان کے 30 دن کے روزوں کے ساتھ۔ ایک عمل آپ مسلسل 40 دن تک کر رہے ہیں، آپ جہاد بن نفس مسلسل کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اچھا، اس کے لیے شرط وہی قرآن والی لعلکم تتقون، آیا پہنچنا چاہ رہے ہیں یا نہیں پہنچنا چاہ رہے؟ تو یہ روزہ اور تقویٰ، یعنی اگر ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑیں تو یہ آپس میں اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ اگر ہم روزے کو، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی بہت آسان کر دیا آپ نے، کہ روزے کو اگر ہم اس طرح سے انجام دیں کہ خود کے اوپر یہ طاری کر لیں کہ خدا کی خاطر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ یہ محض خود کو بھوک اور پیاس سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے اندر تقوی کی بیداری کا عمل ہے۔ یعنی روزہ وہ عبادت جو مجھے اور آپ کو پیور بنا رہی ہے۔ خیر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا اور توفیق پروردگار عالم ہم نے تقوی کو بھی اختیار کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، چیزوں سے روکا۔ جب ہم اس لیول تک پہنچ گئے تو میں سمجھتی ہوں پھر اس کے بعد ایک لیول ہے جو کہ قرب الہی کا ہے، یعنی اللہ سے نزدیک ہو جانا۔ یعنی اگر ہم اس کو نارملی دیکھیں تو ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاص ترین ہیں اور ان کا قرب پانا یقیناً ہر انسان کو پسند ہے، قرب الہی کا حاصل ہو جانا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ قرب الہی کون سا لیول ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اولاً تو یہ کہ قرب الہی کا کون سا لیول ہے، جس نے جتنی کوشش کی، ہر شخص کے لیے قرآن تو یہی کہے نا، آپ کے لیے اتنا ہی ہے جتنا آپ نے کوشش کی، جس نے جتنی کوشش کی اس کے لیے اتنے ہی درجات ہیں۔ اب کوشش کے ساتھ ساتھ کس کی کتنی بساط ہے، ایک چیز یہ بھی ہے۔ فار ایگزامپل ماہ مبارک رمضان میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، یہ کون طے کرے گا کہ زیادہ بھوک کسے لگ رہی ہے، زیادہ پیاس؟ کیونکہ بھوک اور پیاس میں بہرحال ہم دونوں ہیں اور ہمارے سراؤنڈس پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب بھوک اور پیاس کی کنڈیشن کیفیت میں ہیں۔ زیادہ کون کر رہا ہے؟ جو جتنا برداشت کر رہا ہے خدا کی جانب سے اتنا اجر ہے۔
اب قرب الہی کے حوالے سے اولاً ہم روزے کی نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ. اچھا اگر ہم دیکھیں کوئی بھی عمل ہے، ہم اپنے تمام اعمال کی نیت ہماری یہی ہے، قربتاً اللہ. اس عمل میں ہم رہتے کتنی دیر ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم نماز کی نیت یہی کریں، بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ. اگر ہم ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کریں تو 15 منٹ لگا دیں گے، اس سے زیادہ کیا لگائیں گے؟ بہرحال اگر بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی شاید کوئی اس سے بھی زیادہ لگا دے، میکسیمم چلے کسی نے 25 منٹ لگا دیے. 25 منٹ بعد اس قربتاً اللہ اس فریم سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کی دیگر تمام تر عبادتیں اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے. رمضان روزے کی کیفیت میں ہم وہ طلوع صبح نیت کرتے قربتاً اللہ، تب سے لے کے سارا دن. اچھا ہم نے وہ نماز پڑھی، قرآن پڑھا، گھر کے امور من حیث خاتون ہم نے گھر کے تمام امور انجام دیے، اس کے بعد سو گئے. ایک لائف ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اور دیگر بہت سارے جو خواتین آفیسز جاتی ہیں، آفیسز گئیں، جو ٹیچرز ہیں، یہ تمام امور انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروسیس چل رہا ہے، وہ قرب الہی کا پروسیس، کیونکہ وہ اس نیت کی باؤنڈریز میں طلوع صبح ہیں اور غروب آفتاب تک ہیں. غروب آفتاب سے لے کے صبح تک. اچھا آپ دیکھیں رمضان کی راتوں کی کتنی برکات ہیں، الخصوص آخری 10 راتیں کتنی روایت اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں. پھر سارا مسئلہ یہ ہمارے آگے کے عنوان میں آ جائے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم اس قرب الہی میں کتنا رہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس عنوان پر ہی رہیں. ہم نیت کر رہے ہیں قرب الہی کی. اچھا قرب الہی کی نیت کریں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس پورے ٹائم فریم میں ایک باؤنڈری میں ہیں، وہ باؤنڈری ہے قربتاً اللہ. اللہ سے ہماری جو نیت ہے، نیت ہی قرب الہی ہے. ہر عمل کی نیت قرب الہی ہے، بس یہ ایک ایسا عمل ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا خدا کی جانب سے، اور مشقت آمیز بھی ہے. مطلب وہ جیسے کہ عرض کیا کہ بھوک لگنا، پیاس لگنا بنیادی ضرورت ہے، تو یہ ایک مشقت آمیز بھی کہ انسان مشقت دے رہا ہے. تو لیکن کس کی خاطر؟ قربتاً اللہ. جتنی بھوک لگ رہی ہے، جتنی پیاس لگ رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، بعض اوقات نیند کا غلبہ ہے، لیکن ہم بیٹھے ہم نہیں، ہم عبادت کرنے کہ یہ رمضان کی برکت ہے، بہرحال 30 دن میں تمام ہو جانی ہیں. سبب کیا ہے؟ قربتاً اللہ. اس کے ساتھ ہم گھر کے بہت سارے امور انجام دے رہے ہیں. اب ضروری نہیں کہ عبادی شکل وہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا نے ہمیں خلق عبادت. اگر اس آیت کے مفہوم کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم ایک لمحے بھر کے لیے بھی عبادت والے فریم سے باہر نہیں آ سکتے، تو ہمیں عبادت سمجھنی ہوگی. اب عبادت میں میرا روزہ رکھنا عبادت ہے، روزے میں نماز پڑھنا عبادت ہے. اچھا ان سب کی نیت قربتاً اللہ ہے، ہم قربتاً اللہ پڑھیں. اس کے ساتھ میں اس میں صلہ رحمی کر رہی ہوں، یا میرے گھر میں کوئی بزرگ ہے ان کی خدمت کر رہی ہوں، صدقات دے رہی ہوں قربتاً اللہ، میں عبادت کر رہی ہوں. لیکن گھر کے امور بھی ہیں، میں برتن دھو رہی ہوں، اب نیت ہے قربتاً اللہ. میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اب نیت ہے قربتاً اللہ. یہ لمحہ لمحہ جو میرا سانس گزر رہی ہے، اسے تو کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جو خطبہ شعبانیہ میں اس کا تعارف ہے کہ جس میں تمہارا اس کی ساتیں تمام ساتوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. اس میں تمہارا سونا. اچھا روایت یہ خطبہ بھی بیان کرتا ہو، کئی ایک معصومین کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اس میں سونا تمہارا عبادت ہے. سوتے ہوئے کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ انسان سو رہا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح سو رہے ہیں، سینسز بھی شاید کہیں نہ کہیں سو رہے ہیں، لیکن فرشتے کیا لکھ رہے ہیں؟ عبادت کر رہا ہے. یہ ابھی کیوں؟ کیونکہ ہم قربتاً اللہ کے ٹائم فریم میں اس وقت بھی موجود ہیں. سانس لینا، سانس روکنا ہمارے اختیار میں ہے. خدا کتنا رحمان و رحیم ہے، اس مہینے میں الخصوص کہ ہمارا سانس لینا ایک مباح عمل ہے، ہمارے اختیار سے بھی باہر ہے. ایک ایسا عمل ہے سانس روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو عمل ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اس عمل کا بھی خدا ہمیں ہمارا سانس لینا تسبیح شمار کر رہا ہے. اب اس سے سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری برکات خدا کی جانب سے بھی کوئی ہدف ہے. خدا ہمیں اپنی ضیافت اللہ کا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے، خدا ہمیں بلا رہا ہے اپنی مہمانی کے لیے. من حیث مہمان ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. خدا بھی ہم سے چاہتا ہے، خدا بھی کیا چاہتا ہے؟ خدا بھی ہم سے قربتاً اپنا قرب اپنے پاس کیوں بلا رہا ہے؟ اپنے قرب کی خاطر، بس اپنے اندر اہلیت پیدا کر کے آئیں. اور یہاں سے ابھی ہم چلیں گے بریک کی جانب. پھر بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید میرے پاس 1-2 سوال اور ہیں، وہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس. بریک پہ جانے سے پہلے آج کا جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کا موضوع میں ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دوں. ہمارا آج کا جو موضوع تھا جس پہ ہم نے گفتگو کی، اور ایک آدھ سوال ہم مزید خواہر سے پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. ٹاپک ہمارا آج کا جو موضوع رہا وہ تھا روزہ، تقویٰ اور اس کے ذریعے سے قرب الہی تک پہنچنا.
جیسا کہ خواہر نے ہمیں بتایا بھی، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ان کے ذریعے سے یہ جان سکیں کہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں یہ ہمیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں. یعنی روزہ جو ایک عبادت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اس عبادت کو انجام دیا تو ہم تقوی کے لیول پہ پہنچے، اور جب تقوی ہم نے اختیار کر لیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، تو ہم اور آپ پہنچ گئے دوسرے لیول پر، جو کہ وہ لیول ہے کہ جو میں اور آپ یقیناً چاہتے ہیں حاصل کرنا، جو کہ قرب الہی کا. خواہر نے، جیسا کہ آپ نے خواہر بتایا بھی تھا، کہ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی نیت قربتاً اللہ ہونی چاہیے. ماہ رمضان میں ہم نیت تو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم صبح سے آغاز کر رہے ہیں، اور جیسی سحری ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نیت کر لیتے ہیں، لیکن نارملی ہم اگر اپنی روٹین کو دیکھیں ماہ رمضان کے بعد بھی، تو ہم اعمال تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیت ہماری وہاں پہ کہیں پر بھی ہم کہہ کر یا ارادتاً یا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ قربتاً اللہ ہے. تو ایک بہت اچھا پوائنٹ جو مجھے آپ کا لگا وہ یہ کہ قربتاً اللہ کہہ دیں گے تو جو عمل ہم کر رہے ہیں جس میں ہمیں بیزاری بھی ہمارے اوپر طاری ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ دور ہو جائے اور ہم اللہ کے قرب کے نزدیک ہو جائیں. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں تو اعمال کا جو اچھا والا پارٹ ہے وہ ہم اپنے تک رکھ لیتے ہیں، اور جو اعمال کے اندر ہماری خرابیاں ہیں یا کہہ لیجیے جو گناہ ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں شیطان کے سر پہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان وہ مہینہ، جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے لے کر اب تک، کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے باوجود بھی ماہ رمضان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور واقعتاً وہ گناہ لکھے بھی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا، جب شیطان قید ہے تو پھر یہ وہ اعمال جو نیک نہیں ہیں، جو گناہ کے طور پہ تصور کیے جاتے ہیں، وہ پھر کون کروا رہا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل. اولاً تو یہ کہ ہمیں شیطان کی بابت بھی جو ہے نا تھوڑا سا مطالعہ کرنا. کسی نے معصوم سے سوال کیا، مولا اگر ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں ہمارے ٹریک سے شیطان ہٹا دیتا ہے، ہمیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے. واضح بہت ساری قرآن کی آیات بھی کہتی ہیں. تو مولا اگر شیطان نہ ہوتا، شیطان ہی نہ ہوتا تو یعنی ہم سب بہت متقی، پرہیزگار، بہت مومن ہوتے. مولا فرماتے ہیں پھر تمہاری تباہی کے لیے نا تمہارا نفس کافی تھا، نفس امارہ، نفس ہی کافی تھا. اب اس میں تو اولاً یہ کہ بہت سارے اعمال وہاں ہم دیکھ لیں کہ آیا یہ ہم سے کام شیطان کروا رہا ہے یا یہ ہمارا نفس، اس نے ہمارے نفس کو اتنا زیادہ ڈسٹرائے کر دیا ہے، تو یہ یا تو ہم خود ہی کر رہے ہیں. اب یہ چیز واقعتاً غور کرنے والی ہے. اس پہ بہت سارے آپ دیکھیں کہ مذاق بھی بن رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ شیطان قید ہے، شیطان زنجیروں میں ہے. یعنی شیطان کوئی مجسم، کوئی اینٹیٹی ہے جسے رسیوں سے اور زنجیروں سے اٹھا کے کسی جگہ پہ باندھ دیا گیا ہے. شیطان اچھا قید ہے. اگر شیطان قید ہے تو بہت سارے امور بہت سارے لوگوں سے حالت روزہ میں انجام پاتے ہیں. اگر یہ سارے عمل پہلے شیطان انجام دے رہا تھا تو ابھی کون انجام دے رہا ہے؟ بیسیکلی ہے یہ کہ خدا وند متعال نے، شیطان آپ جانتے ہیں کہ اس نے خدا کی 6000 سال تک عبادت کی. اس کے بعد وہ جب پورا خلقت آدم علیہ السلام کا سلسلہ پورا کا پورا شروع ہوا تو وہ اس وقت راندۂ درگاہ ہوا اور خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. لیکن چونکہ اس نے مشقتیں کی تھی، اس نے محنتیں کی تھی، چونکہ محنتیں کی تھی تو اس کا جو اجر نہیں کہا جائے، جو صلہ ہے وہ جانتا ہے اس کا کوئی بھی صلہ مجھے روز محشر آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. تو خدا اس کا اجر، اس کا ثواب یا اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے. اس نے کچھ اختیارات خدا سے مانگ لیے. اس وقت بھی خداوند متعال نے ایک چیز کہہ دی تھی. اس نے کہا لا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو تیرے صراط کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. خداوند متعال نے بھی کہا کہ ہاں ماں سوا ان کے جنہیں ہم نے مخلص کر دیا. وہاں بھی جو چیز آئی تھی نا، وہ ابھی ہم نے اخلاص کی بات کی. اخلاص آیا کہ سوا ان لوگوں کے جنہیں ہم نے مخلص کر لیا، یا ہر وہ انسان جو اپنا عمل، واحد وہ شے ہے جہاں شیطان کے اختیارات نہیں چلتے، جہاں عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے. یہ بات تمام ہو گئی. اب شیطان نے یہاں سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. شیطان کیا کرتا ہے؟ اول ایک چیز اور ہم شیطان کی بابت ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی عمل شیطان کروا رہا ہے. شیطان روز محشر ایک جگہ ایک روایت دیکھ رہی تھی کہ روز محشر خود شیطان بھی کہے گا خداوند متعال تو گواہ ہے، میں تو وسوسہ، شیطان کا ٹوٹل اختیار آپ کو وسوسہ کرنا ہے. وہ صرف آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے، آپ کو وسوسے کرتا ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ کے عمل پہ اختیار نہیں، چاہے جائے کہ آپ روزے میں ہوں یا روزے سے نہ ہوں، چاہے جائے کہ ماہ مبارک رمضان ہو، شوال ہو، ذیقعت ہو، رجب ہو،
سفر ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، پورے سال تمام زندگی میں عمل ہم خود انجام دیتے ہیں، ہمیں شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے۔ اب یہ وسوسے کتنے قوی ہیں، یہاں یہ ہے کہ آیا شیطان کی قوتیں کم کر دی جاتی ہیں یا انسان کی قوتیں بڑھا دی جاتی ہیں؟ بیسیکلی روزے کے ذریعے خداوند متعال انسان کو قوی کر دیتا ہے، اگر آگاہی کے ساتھ ہو۔ اس چیز کو ہم بارہا مد نظر رکھیں، ورنہ ہمیں ہمارے سراؤنڈ میں بہت سارے ایسے بھی روزے دار دکھتے ہیں جو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، یا روزے کی حالت میں دیکھیں ایک چیز سخت ترین ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ شرعی طور پر کچھ لوگوں کو، بزرگوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو یا خواتین کو کچھ چیزوں کی کچھ وقت میں روزے نہ رکھنے کی رعایت ہے۔ اس کے سوا اگر روزہ نہ رکھنا، اچھا جن لوگوں کو رعایت بھی ہے ان کے لیے اس چیز کی ممانعت ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ علل اعلان کچھ کھایا پیا جائے یا علل اعلان وہ سارے امور انجام دیے جائیں، روزے کی حالت میں منع ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، خداوند متعال اس روزے کے ذریعے، اس تقوی کے ذریعے انسان کو قوی کر دیتا ہے، اپنے اعمال میں قوی کر دیتا ہے، ذہنی طور پر قوی کر دیتا ہے، انسان کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ روحانی طور پر قوی ہو جاتا ہے۔ جب وہ روحانی طور پر قوی ہو جاتا ہے تو وہ جو شیطان کے حملے ہیں نا، وہ انسان پہ اتنے کارگر ہوتے نہیں ہیں۔ اس سے قطعاً مراد یہ نہیں انسان کے خداوند متعال، اچھا اس کے اختیارات ممکن ہے کہ اختیارات کم کیے جاتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ شیطان کوئی اینٹیٹی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مجسم ہے اور اس سے رسیوں میں جکڑ لیا گیا، اور جو کچھ کر رہا تھا اس سے پہلے شیطان کر رہا تھا، شیطان وسوسے کر رہا تھا۔ انسان روزے کے ذریعے اتنا قوی ہوا، اس نے اپنے اختیارات کو، اچھا ہوتا کیا ہے بیسیکلی انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ روزے میں بھوک اور پیاس، ہمارے پچھلے کچھ سیشنز رہے اس میں روزے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنا۔ روزے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جب یہ ہماری بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ہمارا نفس ابھارتا ہے کچھ اور کرنے کے لیے۔ جب وہ کچھ اور کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے، جب ہم وہ ہدف حاصل کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک ایسا ہدف ہو جو مسلمان ہونے کے شایان شان نہ ہو یا خدا کو قبول نہ ہو، وہ ایک ہدف یا وہ شیطان کے وسوسوں کے پیش نظر ہو، وہ ایک عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ عمل کریں گے پھر دوسرا عمل کریں گے، وہ تیسرا عمل کریں گے۔ سبب کیا ہے کہ وہ بنیادی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اگر روزے میں خداوند متعال، روزے کی ابتدا جو روزے میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ زبان کو تالا لگانے سے، اپنے دہان کو تالا لگانے سے ہے۔ بنیادی ضرورت انسان نے اپنی کنٹرول کر لی، اب اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ بنیادی ضرورت وہاں سے آگے نہیں گیا۔ اب جب وہ وہاں سے آگے نہیں گئے نا تو پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے جس طرح کے بھی حملے ہو رہے ہیں یا جس طرح کے بھی وسواس شیطان ہماری جانب لے کر آ رہے ہیں، ہماری اس طرف ہمارا دھیان جا نہیں رہا، کیونکہ ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی ضرورت ہم نے کنٹرول کر لی۔ اب بنیادی ضرورت کنٹرول کری تو یہاں سے شاید ذہن میں یہ چیز سمجھ میں آئے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ہمارے سراؤنڈس میں بہت سارے لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، بہت سارا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں روزے کا ہم اور غم بھوکا رہنا نہیں ہے۔ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ رہنا یعنی مجھے صرف بھوکا رہنا ہے، مجھے صرف پیاسا رہنا ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کے علاوہ جو چاہوں، جب بھی آئمہ تھا کسی بھی روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ روزے کا صرف معنی بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہے۔ روزہ ہمیں بارہا کم و بیش روزے کے حوالے سے جتنی روایتیں معصومین، آپ جس معصوم سے اٹھا کے دیکھیں، ایک مفہوم سادہ سا بیان کیا گیا ہے کہ روزہ صرف زبان کا روزہ یا دہان کا روزہ نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ان سب اعضاء نے ہمارے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تو غصہ ہمارے مزاج کا بھی روزہ ہے۔ اب غصہ اگر دماغ میں صرف ایک ہی چیز سوار ہے کہ نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا، تو وہ جس خاتون کی بابت ہم نے بات کی کہ حبیب خدا نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کو کھانا لا دو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ روزے کا مطلب صرف میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، باقی جو چاہیں گی کروں گی، گالیاں دینا، بدگوئی کرنا، وہی آپ کے مزاج کی سختی، آپ کے مزاج حاوی آ گئی، آپ کے روزے پہ حاوی آ گئی، آپ کے عمل پہ حاوی آ گئی اور آپ نے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ چیز ہمیں اولاً یہ چیز سمجھنی ہے کہ روزے کے ہدف تک مین پہنچنے کے لیے اس کا ذریعہ، اس کا ابتدائی راستہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن بھوکا پیاسا رہنا بیسیکلی روزہ نہیں ہے۔ اب وہاں سے جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ روزے کے ذریعے ہم نے کسی ہدف تک پہنچنا ہے، وہ ہدف بیسیکلی ہمیں قرآن کی 183 سورہ بقرہ کی آیت بتا دیتی ہے، لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون تک کیوں پہنچنا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرب الہی تک
پہنچنا ہے، ہمارا راستہ پھر قرب الہی، ہمیں قرب الہی تک پہنچنا ہے۔ اب ہم اپنے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے۔ اب پہلی چیز ہم نے کنٹرول کر لی، اپنی بنیادی ضرورت کو کنٹرول کیا۔ اس سے اوپر کے مرحلے ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے کانوں کو کنٹرول کیا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا، اپنے دماغ کو کنٹرول کیا، اس کے بعد اپنے دل کو کنٹرول کیا۔ جیسے ہی ہم نے اپنے دل کو کنٹرول کیا، یہاں سے وہ جو ہمیں روزے کا این ہدف تھا ہم پہنچے۔ مطلب اگر ہم دو لفظوں میں بات ختم کریں تو وہ یہ کہ روزے کا ہدف لعلکم تتقون، تتقون تک کیوں پہنچنا، متقی کیوں بننا ہے کہ قرب الہی، لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے؟ بس اچھا یہ صرف روزے میں نہیں ہے، یہ ہدف ہمارا ہمیشہ ہے جب تک ہماری سانس چلے، قرب الہی کی منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، یہ ہدف ہمیں ہمیشہ 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 ہمارا ہے، تا زندگی ہمارا ہے۔ اس ہدف تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا شیطان۔ باقی صورتوں میں اس کے وسواس قوی ہوتے ہیں، رمضانوں میں اس کے وسواس قوی، وہ جسم پہ، چونکہ جسم روحانی قوتیں زیادہ قوی ہو جاتی ہیں تو اس کے وسواس چلتے نہیں، شاید وہ حملے اتنے ہی کرتا ہوگا۔ اور یہ بھی بتائیے گا، جیسے تکرار ہو رہی ہے اسی ایک بات کی جانب کہ شیطانی وسوسے اور نفس، تو اس میں ڈفرینشیٹ کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ شیطانی وسوسہ کیا ہے اور جو نفس اس کو جو کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے کہا نا، حدیث بھی بیان کی کہ اگر شیطان نہ بھی ہوتا تو نفس گناہوں کی جانب انسان کو لے کے چلا جاتا، تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس میں اگر ہم کسی روایت نہ بھی لیں، اس کو سادہ سے لفظوں میں چاہیں کہ میں خود کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، میں تو وہ جو نفس کے درجات ہیں اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اولاً آپ نے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ونس آپ نے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کیا تو اس کے بعد سے آپ کے نفس کے جو دیگر ملائل ہیں وہ آپ کو نفس مطمئنہ تک آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔ سفر کرنا ہے امارہ سے، یہ جو اگر شیطان نہ بھی ہو اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے مولا فرمانے کہ ہمارا نفس کافی ہے، اچھا وہ کیا ہے؟ یہ نفس کے اندر یہ ہے ہماری نفسانی خواہشات، میں کیا چاہتی ہوں، یہ ہماری میں ہے، یہ دنیا پرستی ہے، یہ آخرت کی یاد کو قطعاً بھول جانا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں ہی مشغول رکھنا ہے کہ ہم دنیا کے لیے تھے، ہم دنیا کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لیے رہیں گے۔ نفس پرستی بیسیکلی ہے دنیا پرستی۔ اب یہ دنیا پرستی، اچھا یہ آپ اب یہاں سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، کیا روایات یا تعلیمات اہل بیت اطہار ہمیں دنیا داری سے منع کرتی ہیں؟ نہیں، دنیا بیسیکلی آپ کی ضرورت ہے، دنیا کو حاصل کریں اپنی ضرورت کے لیے، اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ پر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے یہ پسند نہیں کیا گیا، ترک دنیا سے معنی یہ نہیں کہ آپ ترک معاش کر دیں۔ مولا کائنات ایک پورا گروہ ہے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات نے بہت سختی سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا، اپنے معاش کو چھوڑ دینا، اور اس کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ خدا ترسی یہ ہے، خدا کی جانب یہ ہے، قرب خدا یہ ہے، نہیں، اپنے معاش کو، دنیا جو ضرورت ہے دنیا ہے نا اس کو حاصل کرتے رہنا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر غالب نہیں کر لینا۔ بس سمپل یہ ہے کہ جہاں ہم نفس کی بات کرتے ہیں وہ اس دنیا کو اپنے اوپر غالب کر لینا، اس خواہشات دنیا کو، اس نفس پرستی کو خود پہ غالب کر لینا، یہ بیسیکلی نفس ہمارا، اس کی جانب ہمیں ہمارا نفس لے کے جاتا ہے۔ اچھا یہ بشدت ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں ہلاتا ہے، ہمیں مجبور کرتا ہے، یہ شدت کے ساتھ ہمیں مجبور کرتا ہے، یہ دنیا کی جانب، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چیزیں ہمیں شدت کے ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ چونکہ ہم رمضان سے متصل ہیں، یہ چیز ہمارے ساتھ سالہ سال ہوتی ہے، ہونی تو خیر کبھی بھی نہیں چاہیے، لیکن علی الخصوص وہ مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جو قرآن کی بہار ہے، اس مہینے میں اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کریں، وہ کس طرح کریں کہ عید کی شاپنگ کے نام پہ، یہ بہت عجیب ہے۔ اچھا عید خدا کی جانب سے منایا جانے والا محبوب ترین تہوار ہے، عید بیسیکلی ہے اس کے لیے، عید بیسیکلی تحفہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اچھا بیسیکلی عید بھی کس کے لیے ہے کہ عید بھی روزے داروں کے لیے ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ ایک خدائی دیا ہوا تہوار، خدائی دیا ہوا تحفہ، اسے اویل کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس انداز سے بھی ہو رہی ہے، جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، وہ گو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے، وہاں وہ شیطان، اب وہ جو قید شیطان تھا وہ کہاں گیا؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہم عید کی تیاری کے نام پر یا ماہ رمضان میں آپ علی الخصوص عید کی تیاری کے نام پر بازاروں کا جو حال ہے، ہمارا ملنا ملانا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یا فضول خرچی میں اگر ہم آ جائیں، جو چیزیں قطعاً ان کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اگر ہم وہ سب اعمال ماہ مبارک رمضان کے نام پر،
روزوں کے نام پر یا عید کے نام پہ کر رہے ہیں. یعنی ایک جانب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، ثانیاً ہم خدا کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں. وہاں جو ہمارے ذہن میں کہ شیطان قید ہے، وہاں وہ شیطان ایکٹیو ہے. وہاں ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ہماری روح اتنی قوی نہیں ہوئی، ہمارا نفس اتنا قوی نہیں ہوا، شیطان کے وسواس ہم پر افیکٹو ہے. جزاک اللہ خیر. اور جیسا کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں پر آئیں، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ کی. اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں، یقیناً یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو انسان اگر اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرے گا تو اصل جو مقصد ہے اس کی زندگی کا کہ قرب الہی کو پا لینا. یعنی یہ تمام تر عبادات، یہ تمام تر اعمال خیر، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہیں، وہ ہے قرب الہی. تو اس دعا کے ساتھ ناظرین آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے جو تمام تر سعادتیں ہیں، یہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے دن بھی رحمتوں والے ہیں، جس کی راتیں بھی رحمتوں والی ہیں، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا بیٹھنا، یعنی دیگر جتنے امور ہیں جس پر میں اور آپ شاید دھیان بھی نہ دیں، پروردگار عالم ہر اس عمل کی بدولت مجھے اور آپ کو نواز رہا ہے. تو جہاں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اتنی بلیسنگ سے نواز رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پروردگار عالم کے قرب کو حاصل نہ کریں؟ تو رمضان المبارک بہترین ذریعہ ہے قرب الہی کو پا لینے کا، اس کو حاصل کرنے کا. حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.